الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا سے بلند درود پاک پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین۔ تمام حمد و صلات کے بعد عزیزان محترم، آج 7 نومبر جمعہ المبارک ہم اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ آج کے موضوع کے حوالے سے آپ احباب نے آج کا موضوع پڑھ لیا ہوگا کہ آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی جناب ابو طالب کے بیٹے حضرت سیدنا عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کریں گے۔ جیسا کہ اس سے پہلے ہم تسلسل سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا تذکرہ کر رہے ہیں، اس سے پہلے ہم نے جناب ابو طالب کا تذکرہ کیا تھا۔ آج ہم اولاد ابو طالب میں سے حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کریں گے۔ حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کنیت ابو یزید ہے۔ یزید آپ کے بیٹے کا نام تھا اور اسی وجہ سے آپ کی کنیت ابو یزید ہوئی۔ آج ہمارے ہاں ایک بات جو ہے نا وہ میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ ایک یزید لائن جس نے سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا آپ کے ساتھیوں کو میدان کربلا میں شہید کیا۔ یقیناً اس نے بہت بڑا ظلم کیا اور وہ لعین ہے، اور اس کی وجہ سے کئی صحابہ جن کے نام یزید ہیں ان کا انکار کیا جاتا ہے۔ یہ حد سے بڑھنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابہ ہیں، بلکہ ان میں بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار میں سے وہ ہستیاں ہیں جن کے نام یزید ہیں، جیسے حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ایک بیٹے کا نام یزید تھا اور جن کی وجہ سے آپ کی کنیت ابو یزید ہوئی۔ یہ اپنے بڑے بھائی طالب ان سے 10 سال چھوٹے تھے۔ اب یہاں کو مغالطہ پیدا نہ ہو جائے، ہم نے جناب ابو طالب کا تذکرہ پڑھا تھا،
ابو طالب حضرت عقیل رضی اللہ عنہ کے والد ہیں، اور ابو طالب کے ایک بیٹے تھے جو حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ سے 10 سال بڑے تھے، اور حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی طالب سے 10 سال چھوٹے تھے، اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ سے 10 سال بڑے تھے، یعنی بڑے بیٹے طالب تھے اور ان سے چھوٹے حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان سے چھوٹے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان سے چھوٹے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ اور ایک اور بڑی مزے کی بات ہے یہاں، بڑی اہم ہے، طالب حضرت عقیل سے 10 سال بڑے ہیں، اور حضرت عقیل حضرت جعفر طیار سے 10 سال بڑے ہیں، اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے 10 سال بڑے ہیں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سب سے چھوٹے ہیں بھائیوں میں۔ تو حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر کے اندر یہ مشرکین مکہ کے ساتھ مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں آئے تھے۔ غزوہ بدر میں ابھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو یہ مشرکین مکہ کے ساتھ مل کر آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں۔ یہ شامل تھے میدان کربلا میں مسلمانوں کے ہاتھوں یہ گرفتار ہو گئے تھے اور قیدی بن کر مدینہ لائے گئے تھے۔ قیدی بن کر جب یہ مدینہ آئے تو ان کا فدیہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے ادا کیا تھا۔ حضرت عباس ان کے کیونکہ چچا تھے حضرت عقیل رضی اللہ عنہ کے، تو حضرت عباس بھی قیدی ہو کر مدینہ آئے تھے، وہ بھی غزوہ بدر میں قیدی ہو گئے تھے۔ تو حضرت عقیل رضی اللہ عنہ کا فدیہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ادا کیا، اور حضرت عقیل رضی اللہ عنہ صلح حدیبیہ سے پہلے اسلام لائے اور غزوہ موطا میں انہوں نے شرکت فرمائی۔ غزوہ موطا کے اندر یہ شریک تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑی محبت تھی، اور جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محبت کا تذکرہ بھی فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو یزید، میں تجھ سے عالم ایمان والوں کے مقابلہ میں یعنی مسلمانوں کے مقابلہ میں 2 محبتیں زیادہ رکھتا ہوں۔ 2 محبتیں مجھ سے زیادہ، 2 محبتیں تجھ سے زیادہ ہیں میری۔ اور پھر کون کیسی محبتیں ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک محبت تو میری تجھ سے قرابت کی وجہ سے ہے، یعنی رشتہ داری کی وجہ سے ایک محبت ہے۔ ایک محبت رشتہ داری کی وجہ سے، کیونکہ یہ چچا زاد بھائی تھے، اور ایک محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ میرے چچا جناب ابو طالب آپ سے بڑی محبت کرتے تھے۔ ایک محبت اس لیے۔ اب یہاں غور کیجیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو طالب، اپنے چچا جناب ابو طالب کی اس محبت کا کس قدر لحاظ کیا جو ان کو اپنے بیٹی حضرت عقیل رضی اللہ عنہ سے محبت تھی۔ اس محبت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر جو ہے وہ
یاد کر کے حضرت عقیل رضی اللہ عنہ سے فرما رہے ہیں کہ مجھے 2 طرح سے زیادہ محبت ہے آپ سے، تو لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا کی محبت کا اس قدر لحاظ کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی یہ کس وجہ سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کی، ان سے قرابت کی وجہ سے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قرابت کی بنا پر اپنے چچا جناب ابو طالب کی وہ محبت جو ان کو اپنے بیٹے حضرت عقیل سے تھی، اس کا اس قدر لحاظ کر رہے ہیں کہ حضرت عقیل رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ مجھے تجھ سے باقی لوگوں سے کے مقابلہ میں 2 محبتیں زیادہ ہیں۔ آپ کا انتقال جناب حضرت عقیل رضی اللہ عنہ کا، ان کا انتقال حضرت میرے معاویہ رضی اللہ کے دور میں ہوا، اور آپ کی اولاد میں سے پہلے ہم تذکرہ پڑھیں گے امام مسلم کا۔ حضرت عقیل رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے بعض نے 4 بیٹوں کا تذکرہ کیا ہے اور بعض نے 3 بیٹوں کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ کے 3 بیٹے ہیں، اور بعض نے کہا ہے کہ بیٹے 3 ہیں مگر ایک کا نام جو ہے وہ ڈبل آ گیا ہے، نام کے اندر جو ہے وہ مغالطہ ہوا مورخین کو۔ تو ان کے بیٹوں میں سے ہم حضرت امام مسلم کا تذکرہ پہلے پڑھیں گے۔ یہ امام مسلم کون ہیں؟ یہ وہی امام مسلم ہیں جن کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نمائندہ بنا کر کوفہ بھیجا تھا۔ یہ حضرت عقیل کے بیٹے ہیں۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ یہ امام مسلم یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے داماد بھی ہیں، یعنی اس رشتے میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بہنوئی ہیں۔ تو ان کو جب کوفہ والوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سیدنا میری معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرف خطوط بھیجے جو کثرت سے آ رہے تھے۔ تو جب ان کے خطوط کثرت سے آئے تو پھر امام حسین رضی اللہ عنہ نے امام مسلم کو اپنا نمائندہ بنایا اور اپنا نمائندہ بنا کر ان کو بھیجا کہ جاؤ آپ کوفہ جاؤ، جا کر ان کے کوفہ کے حالات بھی ان کا جائزہ لو اور وہاں ان کی میرے ہاتھ پر ان کی بیعت بھی لو۔ اب امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یزید پلید کے دور ظلم میں جب یہ کوفہ گئے تو ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ جب یہ کوفہ پہنچے تو لوگوں نے بڑا استقبال کیا، شاہانہ استقبال کیا، محبت کے ساتھ ان کا استقبال کیا گیا۔ اور جب امام مسلم نے حضرت امام حسین کا وہ خط ان کو کوفہ والوں کو پڑھ کے سنایا تو وہ بلک بلک کر رونے لگے اور اس خط کو چومنے لگے اور انہوں نے امام مسلم سے بے پناہ محبت کی۔ اب اس کے بعد انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے حضرت امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اور یہ بیعت کی جو تعداد ہے یہ ہزاروں پر مشتمل ہے، سینکڑوں پر نہیں۔ بعض روایات میں 12,000 آتی ہے، بعض میں 18,000 کی تعداد آتی ہے۔
بعض روایات میں 30 یا 40 ہزار کی تعداد آتی ہے۔ بہرحال یہ جب کثیر لوگوں نے امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو امام مسلم نے اب عریضہ لکھا امام حسین کی طرف کہ یہاں کثیر لوگوں نے آپ کی بیعت کر لی ہے تو لہذا آپ دیر کیے بغیر فوری جو ہے وہ جلد آپ کوفہ آ جائیں، لوگ آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں۔ اب جب امام مسلم نے عریضہ لکھ دیا تو ادھر کوفہ کے اندر مسلم بن یزید حضرمی، اب یہاں بھی یزید کا نام ہے لیکن یہ کون ہے؟ مسلم بن یزید حضرمی اور امارہ بن ولید نے پوری صورتحال سے کوفہ میں جو ہو رہی تھی اس سے یزید کو جو ہے آگاہ کیا، یزید کو اطلاع دی کہ یہاں جو ہے یہاں تو امام مسلم کے ہاتھ پر امام حسین کے لوگ بیعت کر رہے ہیں اور آپ بے خبر ہیں۔ جب یزید کو یہ اطلاع پہنچی تو اس نے اب ابن زیاد بدنہاد کو، عبید اللہ بن ابن زیاد ہے اس کا نام، عبید اللہ بن زیاد، اس کو بھیجا۔ اور یہ ابن زیاد کون ہے؟ یہ پہلے بصرہ کا والی تھا، اس سے یزید نے وہاں سے ابن زیاد کو کوفہ بھیجا۔ یہ بڑا مکار آدمی تھا اور یہ اپنی مکاری اور عیاری کے ساتھ یہ کوفہ میں اس حال میں داخل ہوا کہ اس نے حجازی لباس پہنا ہوا تھا، یعنی مکے والوں کی طرز کا، عربیوں کی طرز کا اس نے اپنا لباس پہنا، ان کی سی طرز جو ہے نا وہ حلیہ بنا کر اپنے چہرے پہ اس نے نقاب اوڑھا اور مغرب کے بعد یہ کوفہ کے اندر داخل ہوا اور اسی راستے سے آیا جس راستے سے امام حسین نے آنا تھا۔ جب یہ کوفہ میں داخل ہوا تو لوگوں نے سمجھا امام حسین رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے، کیونکہ اس نے اپنے چہرے پہ نقاب ڈالا ہوا تھا۔ لوگوں نے اس کا استقبال کیا اور استقبال کے ساتھ لوگ کوفہ میں لے گئے، لوگوں کو پتہ نہ چل سکا اور لوگ جوک در جوک آنے لگے۔ جب اس نے رات کو تمام حالات کا جائزہ لے لیا تو صبح ہوئی تو یہ جامع مسجد میں گیا اور جامع مسجد میں لوگوں کو اکٹھا کیا۔ اب لوگوں کو پتہ چل چکا تھا اس سے پہلے کہ یہ ابن زیاد ہے۔ اب اس نے اپنے لوگوں کو بھیج کر کوفہ والوں کو جامع مسجد میں اکٹھا کیا۔ جب لوگ جامع مسجد میں اکٹھے ہوئے تو اس نے لوگوں کو بڑا ڈرایا دھمکایا اور لشکر یزید سے ڈرانے لگا۔ اب یہ کوفی لا یوفی اس کے ڈر سے کانپنے لگے، مغلوب ہوئے اور جو انہوں نے عہد و پیمان حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے کیے تھے امام مسلم کے ہاتھ پر، وہ سب بھول گئے، حتیٰ کہ بوقت عصر کی نماز کے وقت حضرت امام مسلم مسجد میں تشریف لائے تو کسی نے بھی امام مسلم کے ساتھ نماز نہیں پڑھی۔ وہ جن کی تعداد آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں کی تعداد 40,000 تھی، نماز عصر کی نماز کے وقت امام مسلم رضی اللہ عنہ مسجد میں اکیلے تھے، 40,000 کوفی چھوڑ گئے۔ آج تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم کوفے والے ہیں، تو میں نے کہا پھر اپنی تاریخ کو پڑھ لو۔ 40,000 لوگوں نے بیعت کی امام مسلم کے ہاتھ پر اور عصر کی نماز کے وقت امام مسلم اکیلے تھے، سب چھوڑ گئے۔ اب بعد نماز امام مسلم مسجد کے دروازے پر آئے، ایک لڑکے کی زبانی اہل کوفہ کے حال آپ نے دریافت کیے
آپ مطلع ہوئے تو آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا، اللہ کی پناہ مانگی۔ پھر آپ کے ذہن میں آیا کہ مجھے اپنی جان کی تو اب پرواہ نہیں، لیکن میں نواز رسول کی طرف عریضہ لکھ چکا ہوں، اگر وہ وہاں سے جب میرا عریضہ میرا خط ان کے پاس پہنچے گا تو وہ تو فوری روانہ ہو جائیں گے، تو اب کسی طریقے سے ان کو روکا جائے، وہ نہ آئے۔ اب اس لحاظ سے امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پریشان ہوئے تو آپ کے ذہن میں اکابرین میں سے، کوفہ کے جو اکابرین تھے، بزرگ تھے، بڑے تھے، اکابرین میں سے حضرت ہانی بن عروہ کا خیال آیا۔ امام مسلم ہانی بن عروہ کے گھر تشریف لے گئے، پتہ چلا کہ وہ بیمار ہیں، تو آپ ان کے گھر گئے، ان کو جا کر پورے صورتحال سے آگاہ کیا۔ جب ان کو پوری صورتحال سے آگاہ کیا گیا تو ہانی بن عروہ نے امام مسلم سے کہا کہ آپ سے ٹھیک نہیں ہوا، کوفہ والوں نے آپ سے اچھا سلوک نہیں کیا اور یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال آپ نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، مطمئن رہیں۔ ابن زیاد جو ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ میرا بڑا قریبی دوست ہے، تو جب میری بیماری کے بارے میں وہ سنے گا تو یقیناً وہ میری عیادت کے لیے آئے گا۔ تو جب وہ میری عیادت کے لیے آئے تو پہلے تو میں اسے سمجھانے کی کوشش کروں گا، اگر وہ سمجھ گیا تو ٹھیک ہے، اگر وہ نہ سمجھا تو پھر میں اپنے سر کی دستار اتار کر نیچے رکھوں گا۔ تو جب میں اپنی دستار، آپ نے فرمایا کہ آپ جو ہے مسلح ہو کر یہاں گھر میں چھپ جائیں، تو جب میں اپنی دستار سر سے اتار کر نیچے رکھوں تو آپ سمجھ جائیں آپ نے فوری پھر جو ہے حملہ کر دینا ہے اور اس کا کام تمام ہو جائے گا ابن زیاد کا۔ اب ابن زیاد نے تمام اکابرین کو، کوفہ کے جو اکابرین تھے ان کو قید کر لیا، اور ابن زیاد کو پتا چلا کہ ہانی بن عروہ نہیں آئے۔ پتہ کرنے کے بعد انہیں پتا چلا کہ وہ بیمار ہیں۔ اب ابن زیاد ہانی بن عروہ کی عیادت کے لیے ان کے گھر گیا، دوست تھا پہلے قریبی بھی۔ ہانی بن عروہ نے اس کو سمجھایا، لیکن اس نے کہا کہ اے ہانی، آپ کو پتہ ہے کہ جو ریاست کے ساتھ بغاوت کرے اس کی سزا جو ہے وہ قتل ہے، تو میں اس کو قتل کروں گا، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے آپ بھی ہوں، تو میں، کیونکہ ریاست کے ساتھ جو ٹکر لے گا اس کو قتل کیا جائے گا۔ اب ہانی بن عروہ نے اس کو جب کافی سمجھانے کے بعد آپ کو پتا چلا کہ یہ ڈرنے والا نہیں ہے، تو اب آپ نے اپنی دستار اتاری۔ دستار جب اتاری تو آگے وہ پہلے جو ایک مشن طے ہوا تھا، حضرت امام مسلم مسلح ہو کر گھر میں چھپے ہوئے تھے، ہانی کا یہ ارادہ تھا کہ پہلے سے جو طے تھا کہ میں اپنی دستار اتار کر زمین پر رکھوں گا اور اس وقت آپ نے حملہ کر دینا ہے۔ ہانی نے جب اپنی دستار اتاری اور امام مسلم اندر سے باہر تشریف نہ لائے، آپ نے پھر دوسری مرتبہ اس عمل کو دہرایا ہانی نے، اور امام مسلم پھر بھی نہ آئے۔ پھر آپ نے تیسری بار اس عمل کو دہرایا تو امام مسلم تیسری بار بھی نہ آئے، تو اس کے بعد حضرت ہانی نے اپنا امامہ اتار کر زمین پر رکھا اور آپ نے اشعار پڑھے، کہا حی سلمى وحی من یحبها مل انتراؤ بصدمہ ان تحبها فاخرج الیها ولا تأخر قضیتها ان کان ملکاسی ماء العنب فاسقیها، جس کا ترجمہ یہ ہے، آ بھی جاؤ کہ تمہاری محبوبہ جس سے تمہیں شدید محبت تھی آ گئی ہے، اگر واقعی ہی تم اسے محبوب رکھتے ہو تو
تو اب کس کا انتظار ہے؟ جلدی اس کی طرف آؤ، اس کے ساتھ فیصلہ کرنے میں دیر نہ کرو۔ اگر تمہارے جام میں انگوروں کا پانی ہے تو اسے آ کر پلا دو۔ جب یہ حضرت ہانی نے یہ اشعار پڑھے تو ابن زیاد نے تعجب سے بلکہ حیران ہو کر پوچھا، ہانی یہ کیا کہہ رہے ہو؟ آپ تو خاموش رہے اور آپ کے جو تیمارداروں میں سے یعنی گھر والوں سے تیمارداروں نے یہ کہہ کر بات ڈال دی، اے ابن زیاد، یہ اپنی بیماری کی وجہ سے کبھی کبھی ایسا جو ہے وہ زبان سے بول دیتے ہیں۔ حضرت ہانی خاموش رہے، مگر تیمارداروں میں سے لوگوں نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، ان کی بیماری طول پکڑ گئی ہے کہ بیماری کی وجہ سے کبھی کبھی یہ حواس باختہ ہو جاتے ہیں اور ایسے الفاظ بول دیتے ہیں۔ ابن زیاد جو ہے وہ غصے سے اٹھا اور افسوس کرتا ہوا اب وہ چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا تو حضرت ہانی نے امام مسلم کو بلایا اور کہا کہ آپ نے کیا کیا ہے؟ جب موقع تھا اور اللہ نے موقع بنایا اور آپ نے اس وقت کو ضائع کر دیا، تو امام مسلم نے کہا آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، ہم نے کچھ سوچا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کچھ اور کروانا چاہتا ہے۔ ہم نے کچھ اور سوچا تھا مگر شاید اللہ کو یہ منظور نہیں ہے۔ امام مسلم نے فرمایا کہ میں نے آپ کا اشارہ پہلی مرتبہ ہی دیکھ لیا تھا، مگر جب میں نکلنے لگا اور اپنی تلوار کو میان سے نکالنے لگا تو گویا مجھے ایسے لگا کہ کسی نے آ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا ہے اور میرے جسم کو جکڑ لیا گیا ہے، اور میں نے 3 مرتبہ کوشش کی مگر میرے جسم کو پکڑا گیا۔ تو اس وقت حضرت ام ہانی نے کہا بالکل آپ نے بجا کر کہا ہے، انسان جو چاہے سوچے مگر ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہے، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہے۔ تو لہذا ابن زیاد نے حضرت ام ہانی کو اپنے دربار میں بلا لیا۔ اس کو جب پتا چلا، حضرت ام ہانی جب ابن زیاد کے دربار میں آئے تو ابن زیاد نے ام ہانی سے کہا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ نے امام مسلم کو اپنے گھر میں پناہ دی ہوئی، لہذا اگر آپ میرے دوست نہ ہوتے تو میں ابھی آپ کو قتل کر دیتا۔ آپ نے خیانت کی ہے، بغاوت کی ہے، لہذا میں تمہاری دوستی کا لحاظ کرتے ہوئے تمہیں کہتا ہوں، وارننگ دیتا ہوں کہ آپ امام مسلم کو میرے حوالے کر دیں۔ حضرت ام ہانی حالانکہ بیمار تھے، بوڑھے تھے، اکابر تھے، اپنے بڑھاپے کے باوجود حضرت ام ہانی نے ابن زیاد سے کہا، اے ابن زیاد سن، ام ہانی اپنی جان دے سکتا ہے مگر امام مسلم کو تیرے حوالے نہیں کرے گا۔ ام ہانی اپنی جان دے سکتا ہے مگر امام مسلم کو تیرے حوالے نہیں کر سکتا۔ جب حضرت ام ہانی نے یہ کہا تو ابن زیاد بدنہاد نے حضرت ام ہانی کو قتل کر دیا، اور جب حضرت ام ہانی کو قتل کیا گیا تو وہاں سے عمر بن الحجاج نیاری نے جو ابن زیاد کی طرف سے حضرت ام ہانی کو بلانے کے لیے گئے تھے، انہوں نے کوفہ کے اندر شور کیا اور لوگوں کو اکٹھا کر کے ابن زیاد کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ ابن زیاد نے جب دیکھا کہ حالات بگڑ گئے ہیں اور لوگوں نے میرے گھر کا محاصرہ کر لیا ہے، اور جب انہوں نے محاصرہ کر لیا ہے تو کہیں یہ نہ ہو کہ حالات زیادہ بگڑے، اب ابن زیاد نے اپنے درباریوں میں سے ایک آدمی کو کہا کہ آپ باہر جا کر خبر دیں
کہ ہانی بن عروہ کی جو خبر ہے قتل کی وہ جھوٹی ہے. حضرت ہانی جو ہیں وہ بالکل خیریت سے ہیں اور امن میں ہیں. جب یہ جھوٹی خبر ابن زیاد نے باہر بھیجی اور درباری نے آ کر بعد جھوٹی خبر یہ بتائی کہ حضرت ہانی بن عروہ بالکل خیریت سے ہیں، آپ لوگوں تک غلط خبر پہنچی ہے، وہ قتل نہیں کیے گئے اور وہ بالکل خیریت سے ہیں اور سلامت ہیں، تو وہ لوگ جنہوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا وہ منتشر ہو گئے اور اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے. جب امام مسلم کو حضرت ہانی کی شہادت کی اطلاع ملی تو حضرت امام مسلم اب مسلح ہو کر اتحاد ڈال کر جو ہے وہ سجا کر گھر سے باہر آ گئے. ابن زیاد کے سپاہیوں نے آپ کو گرفتار کرنے کی کوشش کی مگر آپ نے ان سے اس وقت بھیک نہیں مانگی. آپ نے اس وقت بھیک نہیں مانگی. آپ جانتے تھے میں اکیلا ہوں کوفہ کے اندر، آپ کو پتا تھا میں اکیلا ان سے لڑ نہیں سکتا، آپ کو پتا تھا کہ یہ مجھے قتل کر دیں گے، اب میری جان بچ نہیں سکتی، لیکن اس کے باوجود اس وقت آپ نے اپنی جان بچانے کی بھیک نہیں مانگی. وہی اسی سنت پر انہوں نے عمل کیا جو عبداللہ بن زبیر کا طریقہ تھا. میں کسی اور موقع پر عرض کروں گا. آپ جانتے تھے کہ اب میں بھیک نہیں مانگوں تو ظالم جب اپنے ظلم پر اتر آئے تو اس کو رحم نہیں آتا. آپ نے ان کا مقابلہ کیا ان کے سپاہیوں کا اور ان کے سپاہیوں کو قتل کیا اور آپ زخمی ہوئے اور زخمی ہونے کی حالت میں آپ کو قید کیا گیا اور ابن زیاد کے دربار میں پہنچے. اور جب آپ ابن زیاد کے دربار میں پہنچے تو اس وقت جو ہے ابن زیاد کے ساتھ جو آپ کی گفتگو ہوئی، اس گفتگو کے بعد ابن زیاد نے امام مسلم رضی اللہ عنہ مسلم بن عقیل ان کو بلند عمارت پر چڑھا کر بلند عمارت سے آپ کو گرایا گیا اور اس گرنے کی وجہ سے آپ شہید ہوئے. یہ وہ امام مسلم ہیں جو حضرت عقیل بن ابی طالب کے بیٹے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے داماد ہیں، امام حسین رضی اللہ عنہ کے بہنوئی ہیں. اور انہی کو اب اکثر لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ امام مسلم کون تھے. ان کا امام حسین کے ساتھ رشتہ کیا تھا، کوئی اور بھی جا سکتا تھا. اور یہ امام مسلم امام حسین کے بہنوئی ہیں، ان کو امام مسلم نے اپنا جو ہے وہ نائب بنا کر بھیجا تھا کوفہ میں. اور یہاں ایک اور بات کی میں وضاحت کر دوں کہ امام مسلم اکیلے گئے ہیں کوفہ میں. جو آپ نے کیسٹوں کے اندر تقریروں کے اندر سنا ہے کہ آپ کے ساتھ بچے بھی تھے دو اور پھر وہ بچوں کو یہ ہوا اور وہ ہوا وہ ایسا ہوا، یہ ایک بالکل من گھڑت کہانی ہے. امام مسلم کیونکہ نمائندہ بن کر گئے تھے اور مکہ سے مدینہ، مدینہ سے جا کے پھر کوفہ کا ایک لمبا سفر ہے اور آپ نمائندگی کے لیے جا رہے تھے تو وہاں بچوں کا تو ساتھ کام ہی نہیں تھا. تو لہذا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ اکیلے گئے، ان کی شہادت ہوئی. ہاں یہ بات الگ ہے اور یہ تاریخ کے اندر موجود ہے کہ امام مسلم کے بیٹے میدان کربلا میں امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے ہیں، مگر کوفہ کے اندر امام مسلم اکیلے شہید ہوئے ہیں. اور یہ حضرت عقیل کے بیٹے ہیں. دوسرے حضرت عقیل کے بیٹے جعفر بن عقیل ہیں. یہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی معیت میں یہ بھی جعفر بن عقیل یہ بھی امام حسین رضی اللہ عنہ کی معیت میں میدان کربلا میں شہید ہوئے ہیں، حضرت عقیل کے بیٹے. اور تیسرے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن عقیل ہیں. اور یہ حضرت عقیل کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن عقیل یہ بھی امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ شامل تھے میدان کربلا میں اور یہ بھی میدان کربلا میں شہید ہوئے ہیں. اور اس کے بعد
محمد بن عقیل ہیں، جو میں پہلے شروع میں تذکرہ کر رہا تھا کہ مورخین نے بعض نے 3 بیٹے لکھے ہیں، بعض نے 4 لکھے ہیں، اور محمد اور عبد الرحمن بعض نے لکھا ہے کہ اصل میں محمد ہی ہیں اور عبد الرحمن جو ہے وہ ڈبل نام لکھا گیا ہے۔ تو آپ کے 3 بیٹے ہیں حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور یہ محمد جو حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، ان کی زوجیت میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کریم کی شہزادی حضرت زینب سلام اللہ علیہا تھی، اور محمد بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی میدان کربلا میں امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے ہیں۔ یہ ہے حضرت عقیل رضی اللہ عنہ، حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تذکرہ اور ان کی اولاد کا تذکرہ، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک پر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری کو قبول فرمائے، آمین وما علیہ السلام۔